والله ما شاء الله. صوت جميل. انت شوف، انت شكل سوا. سمسم. اول انا في مثل هذا سعودي. كانت الان صغيرة مثل سعودي، هذا، الآن مكمل. الان مثل هذا سوا. ما شاء الله، أستاذ انت عظيم والله. نعم. بارك الله في عمرك يا مولانا الإمام. كيف حالك؟ اللهم الحمد لله، كيف ايجيبت؟ كله تمام الحمد كورونا. لله. كورونا كثير مولانا. A lot of كورونا. Yes, you are right. الحمد But لله. Alhamdulillah, but I tell you, in India also, everybody is yapki. لا They إله are إلا top. الله. Yeah, and that's why this time we are unable to organize correct programs. First time I'm arranging online because of لا Corona. حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العفو والعافية يا مولانا، نسأل الله العفو والعافية. Alhamdulillah, Quran al-Kareem mahfil, Alhamdulillah, مش مشكلة. الحمد لله. أنا والله تركي، أنا مسرور جدا يا شيخ تركي. الله يبارك فيك يا أستاذنا. الله يعزك يا مولانا الإمام. الله يعفو. Allah, I'm just happy Allah subhanahu wa ta'ala make this technology. نعم نعم this نعم. modern technology, we are just face to face and we make this. Ya Habibi, first of all, which surah inshallah the tilawa surah the Quran. You like Surah Ar-Rahman? أيوة سبحان الله. إن شاء الله تلاوة سورة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا حبيبي. أنا أكلم لغة الأردو. واحد دقيقة. طيب. أنا أكلم لغة الأردو في just to my viewers, my brothers. Just لغة الأردو like you are موجود إن شاء الله. فهمت شوية. نعم. الحمد لله. شوية. أيوة الحمد لله. آج شب قدر ہے، جیسا کہ میں تھوڑی دیر پہلے یہ قرآنی روحانی مہم کی 30ویں سالانہ محفل کو شروع کر رہا تھا، اس وقت میرے پہلے انڈونیشیا کے شیخ قاری القرآن انڈونیشیا شیخ مصطفیٰ، پھر اس کے بعد پھر انڈونیشیا کے دوسرے قاری قرآن شیخ فضلی تلاوت کی سعادت حاصل کرے. لیکن ایک بات ہے، یہ عالمی قرآنی روحانی مہم جو 29 سال سے چلی آج 30ویں سال میں پہنچی. اللہ کا شکر ہے ان 30 سالوں میں دنیا کے مختلف ممالک کے قراء آئے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرزمین مصر کو، جامع ازہر شریف کو جو نعمت سے سرفراز کیا ہے وہ ہے مصر کی سرزمین کا بچہ قاری قرآن ہے. وہاں پہ قرأت ایک فن کا قاری موجود ہے. پورے عالم سطح پہ اگر دیکھا جائے تو سرزمین مصر کو یہ اعزاز حاصل ہے. اسی لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے بحیثیت خادم القرآن شبیر نقشبندی کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ 29 سال کے عرصے میں ہندوستان کے در و دیوار کو آیات قرآنی سے گونجنے کے لیے میں نے اللہ کے کرم سے، اللہ کے حبیب کے صدقے میں 500 سے زیادہ، تقریباً 500 سے زیادہ قراء کرام کو، جن میں مصر کے قراء زیادہ شامل رہے ہیں، ان کو مدعو کیا. الحمدللہ شیخ درنکی بھی الحمدللہ قرآنی مہم میں آ چکے ہیں، حاضر ہو چکے ہیں. اور آج ان حالات میں جبکہ ساری دنیا کورونا وائرس کی وجہ سے موت کی آغوش میں ہے، ہر آدمی پریشان ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ قرآن ہی ایک واحد وسیلہ ہے، قرآن ہی ایک ایسا ذریعہ ہے اور قرآن ہی کا ایسا واسطہ ہے. اگر آج بھی دنیا
قرآن کے پاک کو مضبوط سے تھام لے، قرآن کے پیام کو مضبوط سے عمل پیرا ہو جائے تو خدا کی قسم یہ کرونا وائرس یا موت کا سایہ خود بخود چل جائے گا۔ یہ تو آج اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار خطا کار بندوں کو ایک امتحان کی گھڑی میں لایا ہے۔ اور خاص طور پہ شیخ درنگی میں بتا دوں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے، وہ امریکہ ہو، رشیا ہو یا چائنا ہو، ارے بڑے بڑے آ گئے، لیکن آج میرے اللہ تیری قدرت کے قربان جاؤں، عرش مولا سے لے کر زمین تک فرش تک ساری کائنات حیران ہے، پریشان ہے۔ کیا ہو گیا؟ صرف ایک معمولی سا مرض ساری انسانیت کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر طرف آہکار مچی ہوئی ہے، ہر طرف قوم پٹارا مچا ہوا ہے، ہر ایک شخص کو نفسا نفسی ہے، ہر ایک کو ہے۔ اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، یاد رکھ لینا، وہ ذریعہ ہے قرآن پاک سے اپنی نسبت کو مضبوط بنا لو۔ اور قرآن پاک سے نسبت کو اس وقت مضبوط بنا سکتے ہو جبکہ صاحب قرآن حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کے وفادار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آج ساری دنیا، آج امت محمدی میرے آقا کی محبت سے سرشار ہو کر دامن مصطفیٰ کو پکڑ لے۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتا دوں کہ چند مہینے پہلے، چند دنوں پہلے جب کرونا وائرس شروع ہوا تو میں نے اس وقت خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو اپنے اخبار الوطن کے ذریعے اور ای میل کے ذریعے اور سعودی سفیر جو ہندوستان میں ہیں، جو بڑی خدمت کرتے ہیں، عزت مآب ڈاکٹر سعود الساتی صاحب کے ذریعے جو خادم الحرمین شریفین کے یہاں پر ہندوستان میں نمائندے ہیں، ان سے کہا کہ دیکھو روایت ہے کہ مدینہ پاک میں جب قہر نازل ہوا، مدینہ پاک میں جب خط نازل ہوا، لوگ دانے دانے کے لیے محتاج ہو گئے۔ ایسی روایت ہے کہ گنبد پاک کے گنبد خضرا کی ایک چھوٹی سی اس وقت جو حجر نبوی تھا اس میں جو کھڑکی تھی ایجاد ہوا، اس کھڑکی کو کھول دیا جائے، اور جیسے ہی کھڑکی کھلی اور کھڑکی سے جو نور محمدی کی روشنی شعائیں نکلی، اور اس وقت سے چندی وقفے کے اندر اللہ کی رحمت بارش ایسے ہوئی کہ سارا سیلاب ہو گیا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے، پرانی مہم 30 سالہ پرانی مہم کے ذریعے 30 سال سے بولتے آیا ہوں، اے اللہ کے بندو، قرآن کو مضبوط سے تھام لو، قرآن پہ عمل کرو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو لے کے چلو، تو یاد رکھو تمہاری دنیا آخرت صحیح سدھر جائے گی۔ لیکن قرآن کہنے سے نہیں ہوگا جب تک کہ قاری قرآن ہو، کہ کوئی بھی قرآن کا پڑھنے والا ہو، کوئی بھی قرآن کا ماننے والا ہو، صاحب قرآن کی محبت سے سرشار ہو کر، وفادار ہو کر، غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر ایک ادنا امتی کی حیثیت سے آقا کے پیام کو عمل کرے۔ یہی ہمارا پیام ہے، یہی ہمارے حالات ہیں۔ میں اخو الشیخ درنگی یہاں پر موجود ہے جو مصر میں بیٹھا ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ الحمدللہ ہم دونوں کا بھی ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا کلام سنا کر اللہ کی طرف لے چلیں۔ ہاں، آج میں جب اس سے پہلے شیخ درنگی میرا قاری قرآن مصر کا جامعہ ازہر شریف کا آیا تھا، حیدرآباد میں ہو یا ہندوستان میں ہو، اسی میں تعارف کے بعد میں کہتا تھا کہ آؤ اللہ کے بندو، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں میں ان کا استقبال کرو۔ اس وقت تو جو ہے اللہ کے بندے سامنے ہوتے تھے، لیکن آج میں آن لائن جب یہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، اے میرے سننے والوں، تم جہاں بھی بیٹھے ہو بیٹھ جاؤ، لیکن اس قرآن کی آیات کو سننے سے پہلے میری اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے میں یہاں سے کہوں گا، تو اپنی خلق کی گہرائیوں سے کہو، عرش مولا تک وہ صدا جائے گی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا جائے گی، اور ضرور جائے گی۔ ایسا میرا یقین ہے۔ جب نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر قاری قرآن آتا ہے تو اس قاری قرآن کے آنے سے پہلے پھر ہم کہتے ہیں کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ ساتھ اللہ کی خوشنودی اس وقت حاصل ہوگی جب اللہ کے بندے
اللہ کے حبیب پاک کے لیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ کی صدایں دیں گی۔ میں یقین مانتا ہوں جہاں جہاں آج میری اس آن لائن کے ذریعے آواز پہنچ رہی ہے، وہاں ہر سننے والا سامی قرآن کے نزول قرآن پاک کے مقدس مہینے میں میری آواز پر دل کی گہرائیوں سے نعرہ رسالت یا رسول اللہ اتنی شدت سے کہے، جو بھی سن رہا ہے کہ دل کی گہرائیوں سے کہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ کے دربار میں اے نسیم صحت جا کے ہمارا سلام پیش کرنا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں صبا مدینے میں مصطفیٰ سے، صبا مدینے میں مصطفیٰ سے ہم بے کسوں کا سلام کہنا، نہیں ہے کوئی بجز تمہارے ہمارا اتنا پیام کہنا۔ آج کی رات شب قدر کی رات ہے، آج کی رات لیلۃ القدر ہے، پتہ نہیں کہ اب کے سال رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اے اللہ کے بندو اٹھو، اللہ کو پکارو، اپنے روٹھے رب کو پکارو، اس رب کو پکارو جو آج ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اس رب کو پکارو جو ہمیں پوچھنے کے لیے ہماری خطاؤں کو امتحان کی گھڑی میں لا دیا ہے۔ اے میرے رب اعلیٰ، اے میرے رب اعلیٰ، آج ہمارے لیے کیا وقت آ گیا میرے اللہ، کیا وقت آ گیا میرے پروردگار، ہم قرآن کی محفلوں کو آراستہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے اللہ وہ دن پلٹا دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے میرے رب تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آج کی رات الوداع یا شہر رمضان، الوداع کی صدایں آ رہی ہیں۔ میرے اللہ پاک، میرے اللہ پاک، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم خطاکار ہیں۔ مولا تو ہمارا امتحان نہ لے، ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں۔ اے رب کریم ہم سارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما۔ مولا ہم کوئی اور نہیں ہے میرے اللہ پاک، ہم کوئی اور نہیں ہے اللہ پاک، ہم آپ کے پیارے حبیب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا امتی ہے میرے اللہ پاک۔ میرے اللہ پاک ہم اس نبی کے چاہنے والے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ جب بندے گناہوں میں مبتلا ہو کر میرے آقا کے دندان مبارک کو شہید کر دیا تھا تو آپ کی جلال اور قہار ہو کر اتنا غضب آ گیا تھا کہ آپ نے کہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج تم کہہ دو تو تمہارے ساتھ جو کیے ہیں دندان مبارک شہید کرنے والے ان تمام کو میں نیست و نابود کر دوں۔ اس عالم میں میرے رسول پاک نے کیا فرمایا تھا؟ اے اللہ یہ مجھے جانتے نہیں، مجھے پہچانتے نہیں ہیں، اسی لیے ان کو معاف کر دے میرے اللہ۔ اگر آج اس پہ تو قہار بن جائے گا، ان پہ تو جلال کا اپنا کار دے گا، یاد رکھ میرے اللہ صبح قیامت تک اس زمین پر تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ ایسے پیارے نبی نے اپنی امت کو بچایا ہے اور اپنی امت کے لیے آپ کے دربار میں شافع محشر ساقی کوثر نے ہماری شفاعت کا وعدہ لیا ہے۔ اس شافع محشر ساقی کوثر آپ کے پیارے حبیب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شب قدر کی رات کو واسطہ دے کے ہم کہہ رہے ہیں میرے اللہ پاک آپ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گناہگار امت کا امتحان مت لیجیے۔ ہم اقرار کر رہے ہیں میرے اللہ ہمارا روا جو ہے گناہگار ہے، خطاکار ہے، سیاہ کار ہے میرے اللہ۔ ہم کس منہ سے تیرے سامنے آئیں گے میرے اللہ؟ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، ہمیں صاحب قرآن کی سچی محبت عطا فرما دیجیے۔ اے میرے اللہ پاک اس خادم القرآن شبیر نقشبندی کی ان آنسوؤں کی لاج رکھ لیجیے میرے اللہ پاک، ہم گناہ گاروں کی لاج رکھ لیجیے مولا۔ آپ نے ایک اشارہ کیا کیا ساری کائنات بدل گئی، سارے حالات بدل گئے۔ آج دنیا کا ہر کوشہ آہ پکار میں مبتلا ہے، ہر طرف موت کا سایہ ہے میرے اللہ پاک۔ کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا غریب کیا امیر، کیا چھوٹا کیا کرے گا، کوئی نہیں ہے میرے راہ۔ آپ نے بتا دیا رہے نام اللہ کا، آپ نے بتا دیا نہ گل چمن میں رہیں گے نہ گل میں بو باقی، یہ سب تجھی پہ مٹیں گے، رہے گا تو باقی میرے اللہ پاک۔
آپ کو آپ کے پیارے حبیب کا واسطہ آج کی رات ہم گناہگاروں کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما دیجیے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما دیجیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ میرے اللہ پاک ساری انسانیت پر رحم فرمائیے، سارے اقوام عالم پہ رحم فرمائیے۔ میرے اللہ پاک ساری دنیا میں امن عالم عطا فرما دیجیے، ساری دنیا سے کرونا وائرس کے اس موذی مرض کے سائے کو دفن کر دیجیے، ختم کر دیجیے، اسے نجات دلا دیجیے۔ میرے اللہ پاک امت مظلومہ آپ کے حبیب پاک کی امت آج بہت پریشان ہے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آکے جب وقت پڑا ہے۔ میرے اللہ پاک آج ہندوستان کا مسلمان بڑی نبر و آزما سے گزر رہا ہے۔ میرے اللہ پاک ہندوستان کے مسلمان کے لیے آج زمین تنگ کر دی جا رہی ہے، لیکن میرے اللہ پاک آپ کا کرم رہے گا تو آپ کو عنایت رہے گی، ہندوستان کا مسلمان مبلغ اسلام کا کردار ادا کرے گا، ہندوستان کا مسلمان اپنے دینی فرض کو ادا کرے گا، اور ہندوستان کا مسلمان اس ہندوستان کی چمن کی آبیاری کے لیے تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھے گا، اور وہ ہم نے جو خدمت کی ہے اس وطن کو بنانے کے لیے ہم حال میں بنائیں گے مولا۔ لیکن اس ہندوستان کے حکمرانوں کو، اس ہندوستان کے ان لوگوں کو جو مسلمانوں کی جذبے حب الوطنی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں مولا، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے مولا، ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے مقلب القلوب ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے ہمدردی اور پیار کا جذبہ عطا فرما دیجیے۔ اسی طرح سے میرے اللہ مسلمانوں کے درمیان اخوت اور درگزر کا جذبہ عطا فرما دیجیے، آپس میں اتحاد اور اتفاق کی توفیق عطا فرما دیجیے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن دست و گریباں ہونے سے بچا لیجیے۔ کلمے کی بنیاد پر امت الواحدہ کے جذبے کو مضبوط و مستحکم بنا دیجیے۔ اے میرے رب ہم تیرے قاری قرآن شیخ درنگی سے تیرا جو کلام سننے جا رہے ہیں مولا، اس قرآن پاک کا نزول قرآن پاک کے اس مقدس مہینے میں اور میرے اللہ آج طاق راتوں میں آپ نے فرمایا جتنی دعائیں کی جائیں گی عرش محلہ پہ شرف قبولیت عطا فرمائیں گی۔ آپ اپنے وعدے کو نہیں چھوڑتے، آپ اپنے وعدے کو نہیں بھولتے۔ ہم گناہگاروں کی دعاؤں کو اس طاق راتوں کے رمضان کے شرف قبولیت عطا فرما دیجیے۔ میرے اللہ پاک ہم مانتے ہیں ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ انشاءاللہ صبح قیامت تک قرآن اور صاحب قرآن کا پیام رہے گا، اور ہمیں مولا اتنی ہمت اور طاقت دے زندگی کی آخری سانس تک اس قرآن کے پیغام کو ہم پہنچاتے رہے۔ میرے اللہ پاک یہ خادم القرآن آپ کے دربار میں سجدہ سجود ہے، شکرانہ ادا کرتا ہے کہ 30 سال سے آپ نے اس گناہگار خطا کار سیاہ کار بندے کو قرآن کے پیغام کو پہنچانے کے لیے موقع عطا فرمایا، مجھے موقع عطا فرمایا۔ میں تو بولا کسی قابل نہیں ہوں، بے یار و مددگار ہوں، میرے تو کوئی اسباب نہیں ہے، آپ سے بول اسباب ہے۔ آپ نے ایسے راستے پیدا کر دیے میرے اللہ، جہاں پر گھنٹے بجتے تھے مولا وہاں قرآن کی آیات کی تلاوت ہوئی مولا۔ ایوان حکومت میں جہاں ہندوستان کا صدر اپنے عیش و آرام سے بیٹھتا تھا، اس ہندوستان کے صدر کے راشٹرپتی کو ان کے در و دیوار تیرے مقدس کلام سے گونج اٹھے میرے اللہ۔ یہی نہیں ہے میرے اللہ، ہندوستان کے حکمرانوں کو انہی ہاتھوں سے میرے اللہ آپ نے اپنے مقدس کلام کے ترجمے کو پہنچانے کی سعادت عطا فرمائی مولا۔ آپ نے اسی زبان میں ان طاقتور ہندوستان کے حکمرانوں کے لیے یہ ان کے موجودگی میں یہ مجھے موقع عطا کیا کہ میں نے ان ہاتھوں سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ تیرا حکم ہے کہ تو انہیں قرآن کو پہنچا دے۔ میرے اللہ میں نے قرآن پاک کو پہنچا دیا مولا، ان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی ہدایت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اب قاری قرآن چند ہی منٹوں میں آپ کے پاس آئیں گے، کیونکہ آن لائن کا سلسلہ ہے، 2 منٹ کے ساتھ ہی دوبارہ قرأت شروع ہوگی۔ بسم اللہ۔